ناظرین السلام علیکم۔ محترم عزیز دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، اس ویڈیو میں دھنک رنگ کی جانب سے ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں ایک ایگزیبیشن جس کا بندوبست پرانے لکھنؤ کی مشہور کربلا دیانت الدولہ بہادر میں کیا گیا تھا، جس کو بیان کر رہے ہیں جناب سید علی عباس زیدی صاحب۔ اس ایگزیبیشن میں جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کی زندگی کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ ناظرین، اس ویڈیو میں ہم بتائیں گے کہ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا ہم کو کیا پیغام دیتی ہیں، اس میں روح کیا ہے، انسان کی اس دنیا میں کیا کیا ذمہ داریاں ہیں، مرد اور عورت میں فرق کیا ہے، دہیز کی ذمہ داری کس کی ہے، جناب زہرا سلام اللہ علیہا کا مہر کتنا تھا، خاتون جنت کے ہاتھ میں چھالے کیوں پڑ جاتے تھے، تسبیح فاطمہ زہرا کی فضیلت کیا ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو مشکلوں میں کون سا عمل کرنے کو کہا، معصوم کی نمازیں کتنے وقت کی واجب ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو پیش ہے آپ کی خدمت میں ہوئی اس فاطمہ کا پارٹ 1۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین۔ اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ناظرین عزیزان، آپ سب کا استقبال ہے اس خصوصی مصور زندگی نامے کے، جس کا عنوان حضرت زہرا صلوات اللہ علیہا کی زندگی اور خصوصاً انسان کی وہ ذمہ داریاں کہ جن کو ادا کرنے کے لیے وہ انسان اس دنیا میں آیا ہے، اور خود حضرت زہرا صلوات اللہ علیہا کی زندگی اس انسان کے لیے کہ جو انسان کمال حاصل کرنے کے لیے اس دنیا میں آیا ہے، کس طریقے سے نمونہ عمل بن سکتی ہے۔ خود اس وقت کا امام حضرت حجت علیہ السلام فرماتے ہیں فی ابنت رسول اللہ لاسوۃ حسنہ، کہ ذات فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا میرے لیے اسوہ حسنہ یعنی نمونہ عمل کی حیثیت اور کردار رکھتی ہے۔ تو اگر شہزادی کی حیثیت امام وقت کے جو خود کائنات کے لیے نمونہ عمل ہے، وہ ایسی حیثیت رکھتی ہے کہ خود امام کے لیے نمونہ عمل ذات حضرت زہرا صلوات اللہ علیہا کی ہے، تو اگر آپ سلام اللہ علیہا کی زندگی کے حوالے سے ہم تحقیق کریں، ہم آپ کی زندگی کے ان خاص پہلوؤں پہ روشنی ڈالیں، تو آپ کی زندگی ہمارے لیے بھی مشعل راہ ثابت ہو سکتی ہے۔ لہٰذا اس مختصر سے مصور زندگی نامے میں ہمارا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ ہم حضرت زہرا صلوات اللہ علیہا کی زندگی پہ مختصر ترین روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے، جس سے ہمارے لیے ہدایت کے کچھ باب کھلیں گے، ہدایت کا سامان ہمارے لیے آمادہ ہوگا۔ لیکن اس سے پہلے ہمیں جاننا ضروری ہے کہ یہ انسان جو اس دنیا میں آیا، یہ خود بذات خود ہے کون۔ ایک انسان اگر تنہا اپنے بارے میں تصور کرے، معلومات حاصل کرے، تو اس کے بعد اس کو پتہ چلے گا کہ وہ کون ہے، کس لیے آیا ہے، اور اس کے بعد اس کو ایک رول ماڈل کی حیثیت، ایک رول ماڈل کی ضرورت پڑے گی۔ لہٰذا ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ انسان اس دنیا میں رشد و نما کے لیے آیا ہے، یعنی ترقی حاصل کرنے کے لیے آیا ہے، بلندی پہ جانے کے لیے آیا ہے۔ پیدائش، پھر بچپنا، پھر نوجوانی، اور پھر جوانی، اور یہ پھر بڑھاپا، دھیرے دھیرے انسان کو ایک بلندی تک لے جا رہا ہے، ایک کمال تک لے جا رہا ہے۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ جس طریقے سے اس کا جسم کمال تک جا رہا ہے، اسی طریقے سے اس کی روح بھی کمال تک جانا چاہیے۔ یہ روح ہے کیا؟ کس چیز کا نام ہے روح؟ روح اصل میں اللہ نے خلق کی ہے جسم کے بنانے سے پہلے۔ انسان دنیا میں جتنے بھی کام انجام دیتا ہے، جتنی بھی چیزیں انجام دے رہا ہے، وہ اصلاً یہ روح کر رہی ہے، انسان کا جسم نہیں کر رہا ہے، بلکہ جسم ایک آلہ کار ہے، جسم ایک ایسا یوزفل ایلیمنٹ ہے کہ جس کے ذریعے سے روح کام لیتی ہے اس دنیا میں، اور اس کی ضرورت ایسے ہی ہے جیسے فیس بک چلانے کے لیے آپ کو اپنے فون کی ضرورت پڑتی ہے، جیسے واٹس ایپ چلانے کے لیے آپ کو فون کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اصل روح فیس بک ہے، اصل روح واٹس ایپ ہے، اصل روح وہ سافٹ ویئر ہے، لیکن اس کا استعمال کرنے کے لیے ایک جسم کی ضرورت ہے کہ جو فون کی شکل میں آپ کے سامنے موجود ہے۔ اسی طریقے سے یہ پیکر انسانی، یہ انسان کا جسم جو ہے ایک میٹیریلسٹک چیز ہے کہ جو استعمال کرنے کے لیے بنا ہے، لیکن استعمال کون کر رہا ہے؟ روح کر رہی ہے انسان کی۔ لہٰذا ہمیں یہ جاننا ضروری کہ اصلاً انسان آیا اس دنیا میں کیسے۔ تو کچھ انسان کے حقوق ہیں، کچھ ذمہ داریاں ہیں کہ جو بیان کی گئی ہیں۔ خصوصاً سب سے پہلے عمل انسان کا جو عمل ہے وہ کیا ہے؟
اصل میں انسان کا عمل اگر ہم اس کو کیٹیگرائز کریں تو اس کی دو کیٹیگریز ہوتی ہیں، ایک فردی عمل یعنی خود اس کی ذات کے لیے کیا عمل ہے، اور ایک اجتماعی عمل یعنی وہ مل کے ایک ساتھ کون سے امور انجام دے سکتا ہے۔ یعنی ہر انسان کی زندگی میں، کیونکہ خود سائنٹسٹ خود اسکالرس یہ مانتے ہیں اور ہمارے علماء بھی مانتے ہیں کہ انسان نہ صرف ایک سوشل اینیمل ہے یعنی ایک اجتماعی مخلوق ہے کہ جو سوشلی کام کرنے کے لیے آیا ہے، بلکہ ایک فردی مخلوق ہے جو اپنے آپ میں ایک پوری کائنات رکھتی ہے۔ لہٰذا اس انسان کی اس ایسپیکٹ سے دو ذمہ داریاں، دو ریسپانسبلٹیز بنتی ہیں۔ اولاً the first responsibility is the personal responsibility. The first responsibility is the personal one جو وہ کرتا ہے اپنے آپ کے لیے، اپنے رشد و نما کے لیے، اپنے جسم اور روح کو کمال تک پہنچانے کے لیے، اور اس کے بعد the second one is اجتماعی، سوشل کام، لوگوں کے ساتھ مل کے اس کو کیا کام انجام دینا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہی وہ انسان ہے کہ کئی عالموں میں اس کو جانا ہے۔ اس دنیا میں خلق ہونے سے پہلے، دنیا میں آنے سے پہلے انسان جو ایک روح ہے اصلاً وہ دنیا سے پہلے بھی موجود تھا، اس دنیا میں آیا، اس کے بعد برزخ کی زندگی، قیامت کی زندگی، یعنی یہ سارے مراحل اس کو طے کرنے ہیں۔ لیکن ہمیں یہ غور کرنا ہے کہ چونکہ انسان کو اللہ نے روح اور جسم کے حوالے سے خلق کیا ہے، روح اور جسم کے ذریعے سے خلق کیا ہے، لیکن اللہ نے مرد اور عورت میں فرق رکھا ہے، صنفیت کا فرق رکھا ہے۔ عورت کی صنف الگ ہے، اس کی کیٹیگری الگ ہے، اس کا روح الگ ہے، اس کا جسم الگ ہے، اور مرد کا روح اور جسم الگ ہے۔ لہٰذا چونکہ یہ روح اور یہ جسم الگ ہے مرد اور عورت کا، لہٰذا اس حساب سے یہ مرد اور روح عورت اپنے آپس میں رسپانسبلٹیز رکھتے ہیں، آپس میں کچھ ذمہ داریاں رکھتے ہیں جو ان کو ادا کرنی ہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ یہ روح انسان کی کیا ہے ہمیں یہ جاننا ضروری ہے، اسی کے ساتھ ساتھ جسم انسان کا کیا ہے یہ جاننا ضروری ہے۔ اگلی چیز یہ ہے کہ انسان کا رابطہ، یعنی خود وہ انسان کچھ تعلقات بناتا ہے، خود وہ انسان کچھ ریلیشنز بناتا ہے، وہ کیا ہے اس کی زندگی میں ایسپیکٹس ہیں۔ اول کہ اس کا جو رابطہ ہے وہ لوگوں سے کیسا ہے، سوشلی وہ کیسا ہے، اس کے بعد اپنے آپ سے وہ کیسا ہے، اور اس کا خدا کے ساتھ کیا رابطہ ہے، کیسا تعلق ہے۔ تو اولاً ان ساری چیزوں کو جاننے کے لیے ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ یہ روح اور عورت کی روح اور مرد کی روح، اور عورت کا جسم اور مرد کا جسم کیا صلاحیتیں، کیا خصوصیات رکھتا ہے۔ تو ہم نگاہ کریں اگر عورت کے جسم پہ تو وہ کیا ہے، جسم کے لحاظ سے نازک ہے، مظہر حسن و جمال ہے، اور اسی کے برعکس مرد جو ہے وہ پیکر قدرت ہے، مستحکم و مضبوط ہے، یعنی جسم کے لحاظ سے مظہر تدبیر و ارادہ ہے ایک مرد۔ روح کے لحاظ سے دیکھیں خاتون کیا ہے، روح کے لحاظ سے خاتون کے اندر جمالی صفت ہے جو غالب ہو، یعنی خاتون کے اندر مرد سے زیادہ حسن و جمال پایا جاتا ہے، اور یہی جلال کی کیفیت خاتون کے اندر کم ہوتی ہے۔ لیکن اس کے برعکس مرد وہ ہے کہ جس کے اندر جلالی کیفیت زیادہ ہے اور جمالی کیفیت خاتون کے مقابلے میں کم ہے۔ اور صفات مثلاً صفات جمال، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھیں شفقت اور محبت، یعنی یہ تو دو پوائنٹس ہیں جس پہ ہمیں توجہ کرنا ہے۔ شفقت اور محبت خاتون کے اندر پائی جاتی ہے نا، اور مرد کے اندر تدبیر ہے، تدبیر و ارادے کا مظہر ہے، فیصلہ لینے میں مستحکم ہے، غیر جانبدارانہ فیصلہ لیتا ہے۔ عموماً یہ کہا جاتا ہے، علماء کہتے ہیں کہ جو خاتون ہے اس کے جذبات آگے ہوتے ہیں اور عقل پیچھے ہوتی ہے، اور جو مرد ہے اس کی عقل آگے ہوتی ہے اور جذبات پیچھے ہوتے ہیں۔ لہٰذا اگر خاتون فیصلہ لینے لگے تو خاتون کے اندر یہ عیب اور نقص پایا جاتا ہے کہ وہ اپنے جذبات کے حوالے سے فیصلے لے گی، جو جانب رکھتا ہوگا ایک طرفین کے حساب سے فیصلہ لے گی، یعنی جس جانب اس کا مزاج، جس جانب اس کے ایموشنز جائیں گے اس جانب ہی وہ فیصلہ لے گی۔ لیکن مرد کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ غیر جانبدارانہ فیصلہ رکھتا ہے، اور بڑی چیزوں پہ فکر اور تفکر کرنے کی حیثیت اور صلاحیت رکھتا ہے، بڑے فرائض انجام دینے کی حیثیت رکھتا ہے، اس کی منطقی سوچ اور سمجھ اور فکر جو ہے وہ بلند و اعلیٰ ہے۔ اب ہمیں مرد اور عورت کے بارے میں معلوم ہوا، اب ذرا ہم تاریخ کے حوالے سے کچھ تحقیق کر لیتے ہیں، معلومات حاصل کر لیتے ہیں۔ اللہ نے اصلاً آدم اور حوا کو زمین پہ بھیجا، جب جناب آدم نے خدا کا سجدہ کیا تو ان کو علم عطا ہوا، اللہ نے ان کو علم دیا، یعنی مرد کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو جناب آدم کون ہے؟
مردوں کے مصداق بھی ہیں اور مردوں کے لیے جناب آدم ایز اے رول ماڈل کی حیثیت رکھتے ہیں، ہدایت کا پیکر ہیں، اور جناب حوا خاتون کے لیے ہدایت کا پیکر ہے۔ جب یہ آدم و حوا یا جب یہ انسان مرحلہ در مرحلہ زندگی گزار رہے ہیں تو ہم دیکھیں گے کہ اسی انسان کی زندگی اس دنیا میں الگ الگ کہہ سکتے ہیں کہ مراحل طے کرتی ہے۔ یعنی پہلا مرحلہ نبوت کا مرحلہ ہے، اس کے بعد امامت کا مرحلہ ہے، غیبت کا مرحلہ ہے اور رجعت کا مرحلہ ہے۔ اب ہم اس میں ایک خاص چیز دیکھ رہے ہیں، یہاں پہ جو گلوب ہمارا بڑا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اصلاً یہ دکھانا چاہ رہا ہے، اس چیز کی طرف یہ چیز ڈینوٹ کر رہی ہے کہ انسان اپڈیٹ ہو رہا ہے دھیرے دھیرے، ہے نا، عقلی لحاظ سے، علمی لحاظ سے، اخلاقی لحاظ سے، ہر لحاظ سے اس کے اندر رشد و نما پایا جا رہا ہے۔ اور آخری مرحلہ جو رجعت کا ہے کہ جب امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کا ظہور ہو جائے گا، یہ وہ زمانہ ہوگا کہ انسان کمال یافتہ ہوگا۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہم فون یوز کرتے ہیں، فون میں ہر 6 مہینے 7 مہینے پہ واٹس ایپ کا اپڈیٹ آتا ہے، فیس بک کا اپڈیٹ آتا ہے نا، جو پب جی کھیلتے ہیں ان کے پب جی کا اپڈیٹ آتا ہے، بہت سارے گیمز کے اپڈیٹ آتے رہتے ہیں۔ یہ اپڈیٹ کیا ہے؟ پرانی کمیوں کو ختم کرنا اور نئی اچھائیوں کو حاصل کرنا۔ تو یہ انسان بھی ارتقا کر رہا ہے، یعنی اپڈیٹ ہو رہا ہے، اور یہ وہ ہے کہ جو کہہ سکتے پرو ورژن ہے نا، پرو ورژن کا نام سنا ہوگا آپ نے، یعنی یہ وہ ورژن ہے کہ جہاں پہ مکمل طریقے سے ساری چیزیں اپڈیٹ ہیں، ساری چیزیں ان لاک ہو چکی ہیں، ساری صفات ان لاک ہو چکی ہیں۔ یہاں پہ انسان رجعت تک پہنچنے کے لیے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام سے ہو کے گزرنا پڑے گا۔ لیکن کیا ہمیں اس زمانے کا انتظار کرنا ہے؟ میں ناظرین آپ سے سوال کر رہا ہوں، کیا ہمیں اس زمانے کا انتظار کرنا ہے؟ کتنے لوگ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن ہمارے پاس یا تو ایک آپشن یہ ہو کہ ہم خود امام زمانہ کا انتظار کریں، اس زمانے میں موجود ہو اور پھر اس طریقے سے وہ صلاحیتیں حاصل کریں، یا پھر ان سے پہلے والے کہ کیا وہ خسارے میں ہیں، یعنی ساری کی ساری اچھائیاں خود امام زمانہ کے زمانے میں موجود ہوں گی؟ نہیں، بلکہ پہلے والے انسان بھی خسارے اور نقصان میں نہیں ہیں۔ حضرت زہرا صلوات اللہ علیہ اور مولا علی اتنے 100 سالوں پہلے ہی یہ سارے کے سارے کمالات حاصل کر چکے ہیں۔ اور کمال کا مقصد کیا ہے؟ ہم کمال تک کیوں جانا چاہ رہے ہیں؟ یہ کام کیوں انجام دے رہے ہیں؟ اصل میں یہ کام ہم اس لیے انجام دے رہے ہیں تاکہ زمینی جنت کا ظہور ہو جائے، یہ دنیا سازگار ہو جائے، انسان اپنی جسم اور روح کے ساتھ اس نیچر سے تال میل بنا لے۔ تال میل بنا لے گا تو کیا ہوگا؟ جب وہ چاہے گا تو بارش ہوگی، جب وہ چاہے گا تو دانا اگے گا۔ یہ کہیں کہ یہ اس دنیا کو سپر نیچرل پاورز کے ذریعے کنٹرول کر سکتا ہے، لیکن یہ کب ہوگی؟ جیسے ہم بعض اوقات یہ نوجوان ہیں یہاں پہ دکھ رہے، پب جی کا بہت کریز ہے، خوب پب جی میں ہمارے پاس اور بہت سارے گیمز ہیں جس میں سپر نیچرل پاورز ہوتی ہیں نا۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہم عام ایسی چیزیں کر سکتے ہیں جو عام زندگی میں کرا جائے تو معجزہ کہلاتی ہیں۔ انسان ان ساری کی ساری چیزوں کو حاصل کر سکتا ہے، but the thing is کہ he should have to know his responsibilities according to his soul and according to his body، یعنی جسم اور روح کے حساب سے کیا کیا ذمہ داریاں اس کو جاننا ضروری ہے۔ اس کے لیے ایک رول ماڈل کی ضرورت ہے، اس کے لیے ایک ٹیچر کی ضرورت ہے، ایک ایسے ٹیچر کی جو پوری زندگی کے ہر ایک پہلو میں ہمارے لیے رول ماڈل کی حیثیت رکھتا ہو۔ ظاہر سی بات ہے اگر ہم ایک چھوٹی سی ٹریننگ بھی کرتے ہیں، ایک چھوٹا سا کوئی کورس بھی کرتے ہیں تو 6 مہینے 4 مہینے کے لیے، سال بھر کے لیے ٹیچر ہوتا ہے۔ اب یہ زندگی اتنا بڑا کورس ہے، اس کے لیے بھی ایک عظیم ٹیچر کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ کچھ جہیز پڑا ہوا ہے، یہ جہیز کیا ہے؟ اس کی کہانی کیا ہے؟ اس کا قصہ کیا ہے؟ اس کی کہانی کیا ہے؟ یہ جانتے ہیں۔ یہ جہیز کس نے انتظام کیا؟ ہوا کیا؟ جب شہزادی کی جو عمر ہے وہ نکاح کی ہو گئی، شادی کی ہو گئی، تو آپ کے پاس اصحاب آتے ہیں اور سوال کرتے کہ ہمارا رشتہ قبول کیجئے، لیکن کوئی کفو نہیں تھا، کوئی برابر نہیں تھا سوائے علی کے۔ ابھی ہم نے جانا جب نکاح ہوا تو نکاح میں جہیز کون دیتا ہے؟ جہیز کون دیتا ہے؟ لڑکی والے دیتے ہیں، یعنی مولا علی نے الٹا کیا، لڑکے والے نے یہاں جہیز کا انتظام کیا۔ یعنی امام علی اگر مردوں کے لیے رول ماڈل ہیں تو بتا رہے ہیں کہ مردوں جانو یہ جہیز کا انتظام خاتون اور لڑکی کے اوپر نہیں ہے، بلکہ لڑکوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ جہیز کا انتظام کرے۔ کیوں؟ لڑکی والے کے اوپر آپ احسان نہیں کر رہے ہیں، بلکہ خود لڑکی آپ پہ احسان کر رہی ہے
کہ آپ کی نسل کو قیامت تک باقی رکھنے کے لیے راضی ہے. آپ کی نسل کو، آپ کے وجود کو قیامت تک باقی رکھنے کے لیے آپ اپنی نسلوں کی ماں لے کے آ رہے ہیں. لہٰذا خاتون جو راضی ہے آپ سے، وہ آپ پہ احسان کر رہی ہے. اگر وہ آپ کے گھر آ رہی ہے تو آپ کی رسپانسبلٹی ہے کہ ان کے رہنے کا، کھانے پینے کا، ہر ایک چیز کا انتظام کون کرے؟ لڑکے والے. رسول خدا نے علی کو بلایا، علی یہاں تمہارے پاس کیا ہے؟ مولا علی نے کہا مولا میرے پاس تلوار ہے. یا رسول اللہ میرے پاس زرہ ہے، میرے پاس سواری گھوڑا ہے. رسول نے کہا اے علی تم دین کے مجاہد ہو، سواری اور تلوار اپنے پاس رکھو، اپنی شیلڈ، اپنی زرہ کو بیچ دو، اور جو رقم حاصل ہو اس سے جہیز کا انتظام کرو. اور یہ جو جہیز دکھ رہا ہے یہ ہمیں ایسا لگتا ہے اس زمانے میں یہی تو ہے، یہی تو تھا، لیکن تاریخ بتاتی ہے اس سے بھی زیادہ بہترین جہیز کے سامان، جیسے آج کے زمانے میں جسے ہم برانڈڈ کہتے ہیں، موجود تھا. لیکن مولا علی نے اور شہزادی فاطمہ نے اس جہیز کو قبول کیا، سادہ ترین جہیز. کیوں؟ خواہشات بڑھتی ہیں تو دنیا غالب آتی ہے، خواہشات نکل جاتی ہیں تو پھر خدائی رشتہ ہو جاتا ہے ہمارا. تو یہ دونوں خود خدائی رشتے کے لیے ایک ہوئے. اب دیکھیں خود شادی میں دو ہی ذمہ داریاں ہیں اور وہ دونوں ذمہ داریاں مردوں کی ہیں. پہلی ذمہ داری جہیز کا انتظام کرا ہے، دوسری ولیمہ. یہ ولیمہ بھی خود مرد کی ذمہ داری ہے جو مولا علیہ السلام نے انجام دیا. اور اس طریقے سے انتخاب ہوا. 480 درہم آپ کا مہر تھا اور اس کے بعد اللہ نے خود جنتی مہر کا انتظام کیا. حضرت زہرا صلوات اللہ علیہ زمین کا 1/3 حصہ زمین کا حضرت زہرا صلوات اللہ علیہ کی حصے میں مہر کے طور پہ دیا گیا. یہ پانی جو چل رہا ہے یہ سب زہرا کا صدقہ ہے، یہ مہر میں ملا ہے. خوب اب جب یہ افراد ایسے زمانے میں کہ جب زمانہ پورا شوب تھا، خاتون کو منحوس سمجھتا تھا، ایک ساتھ آئے تو بتایا کہ زندگی کیسے گزارنی ہے. کیا ہوا؟ جب علی اور فاطمہ گھر میں داخل ہوئے، عام طور پہ جب عورت آتی ہے تو رونا شروع کرتی ہے نا، گھر سے نکلے رونا شروع. حضرت زہرا بھی علی کے گھر میں جانے کے بعد رو رہی ہیں، لیکن عام عورتوں کے رونے میں اور حضرت زہرا کے رونے میں فرق ہے. عام عورتیں کیوں روتی ہیں؟ بھئی گھر چھوٹ گیا ہے، اب ہمیں وہ سکون کہاں، اب ہمیں آرام کہاں، اب تو کام ہی کام ہے، نوکرانی کی طرح کھٹنا ہے وغیرہ وغیرہ ہے، یہ ساری چیزیں. کیا شہزادی اس لیے رو رہی ہیں؟ نہیں، کچھ الگ. اچھا یہ کیوں عورتیں روتی ہیں؟ شہزادی اس لیے نہیں رو رہی، بتانا چاہ رہی ہے کہ ہر عورت کی قسمت میں لکھا ہوا ہے، اور اگر آپ کو کمال تک پہنچنا ہے تو شادی کرنی ہی ہوگی. اگر شادی پہ عورت رو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ نیچر کے خلاف جا رہی ہے نا، وہ اس نیچر کے، اس کے ساتھ ہونے والی چیز سے راضی نہیں ہے، بلکہ کمال تک پہنچنے کے لیے انسان کو خوش ہونا چاہیے. لیکن شہزادی رو رہی ہیں. وہ کیوں رو رہی ہیں؟ علی نے دیکھا، کہا فاطمہ اب تو ہمیں سعادت حاصل ہوئی ہے کہ ہم کمال تک جائیں، اللہ کو راضی کریں، آپ ایسے موقع پہ رو رہی ہیں؟ کہا یقیناً میں رو رہی ہوں، لیکن اس کی وجہ کچھ اور ہے. کہا جی کیا وجہ ہے؟ کہا میں اس سے پہلے اپنے بابا کے گھر میں رہتی تھی، اے علی اب میں آپ کے گھر میں آئی ہوں، اب میں وہ گھر سوچ کے رو رہی ہوں جہاں آپ کے گھر کے بعد جانا ہے، یعنی قبر میں جانا ہے، یعنی آپ کے گھر کے بعد سیدھے میری منزل قبر ہے. لہٰذا میں قبر کے مناظر کو سوچ کے رو رہی ہوں، اور مجھے اجازت دیجیے علی مرتضیٰ ابو الحسن، اجازت دیجیے کہ میں آج کی پہلی شب اللہ سے کچھ راز و نیاز کی باتیں کرنا چاہتی ہوں، کچھ گفتگو اور عبادت میں صرف کرنا چاہتی ہوں. یہاں پہ دیکھیے شہزادی کونین درس دے رہی ہیں کہ خاتون کو چاہے عبادت ہی صحیح مرد کی اجازت سے کرنا ضروری ہے. 5 وقت کی واجب نماز کے علاوہ اگر خاتون مستحبی اعمال انجام دے رہی ہے، شوہر راضی نہیں ہے تو وہ آپ کے لیے گناہ ہے کرنا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مرد منع کرے. اختیار دینا الگ ہے، یہ اخلاق کی بات ہے کہ عورت پوچھ رہی ہے اور مرد اجازت دے رہا ہے، یعنی اس میں شوہر کی اہمیت بتائی گئی. لیکن شوہر کیسا ہو؟ علی جیسا ہو. یہ نہیں کیا مولا علی نے کہ سنا کہ عبادت کی اجازت مانگ رہی ہے تو کہا کہ اچھا ٹھیک ہے جاؤ کر لو، ٹھیک ہے ہم جا رہے سونے، یا یہ کہا کہ بس بعد میں کر لینا، آج جو ہے عبادت مت کرو، اتنی تھکی ہوئی ہے مسئلہ ہم لوگ باتیں کرتے گفتگو نہیں. بلکہ علی نے کہا کہ اس سے بڑی خوش نصیبی کی بات کیا ہے کہ آج آپ بھی عبادت کرو اور میں بھی آپ کے ساتھ عبادت کروں. اگلے دن جب رسول نے پوچھا اے علی تم نے فاطمہ کو کیسا پایا، تو فرمایا کہ میں نے فاطمہ کو اپنی عبادتوں میں مددگار پایا. یعنی بتا رہے ہیں کہ یہ جو 2 رشتے بنے ہیں یہ خدا کو راضی کرنے کے لیے بنے ہیں. اب جب یہ 2 کمال یافتہ افراد ایک ساتھ ایک دوسرے کے لیے زندگی گزارتے ہیں تو کیا بنتے ہیں؟ ایک دوسرے کے لیے سکون کا باعث بنتے ہیں.
مولا علی کہتے جب میرا دل تھک جاتا تھا، میں پریشان ہوتا تھا، گھر کی طرف جانے کی کوشش کرتا تھا، اور جیسے ہی زہرا کے چہرے پہ نگاہ پڑتی تھی میری ساری کی ساری تھکن دور ہوتی تھی۔ اس کا مطلب خاتون کو ایسا ہونا چاہیے کہ مرد کی ساری تھکن دور کرے، بلکہ ایسا نہ ہو کہ اب مرد سارے کام و کاج کے بعد سوچے کہ ارے یار اب پھر اسی کا چہرہ دیکھنے جانا پڑے گا۔ اور خود عورت کو کیسا ہونا چاہیے؟ منتظر ہو شوہر کی، یعنی حتیٰ کہ مولا علی ابھی دروازے پہ پہنچتے تھے اور حضرت زہرا دوڑی چلی آتی تھی استقبال میں۔ کیوں؟ کیونکہ خاتون کو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جیسے ہی شوہر آئے ہم پہ خوف طاری ہو گیا کہ اب کون ہٹلر آ گیا، اب ہر کام جو ہے ان کے مزاج کے حساب سے نہیں، بلکہ حضرت زہرا نے کہا کہ آپ کو دیکھتے ہی مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں کمپلیٹ ہو گئی، میرے لیے شوہر کا چہرہ دیکھنا سکون کا باعث ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی یہ مرد اور عورت ایک دوسرے کے لیے ایسی زندگی گزار رہے جو ہمارے لیے رول ماڈل کی حیثیت رکھتی ہے۔ اب ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ مرد اور عورت کی ریسپانسبلٹیز اور ذمہ داریاں کیا ہیں، سمجھ میں آیا؟ ایک مرتبہ صلوات پڑھیں۔ اب اگلے غرفے میں مثلاً کیا، یہ تندور، یہ چکی، یہ چرخہ، یہ ساری کی ساری چیزیں حضرت زہرا صلوات اللہ علیہا یعنی اپنی زندگی میں خود اس زمانے کے حساب سے سادہ ترین طریقہ زندگی کا اختیار کیا ہے، کوئی بھی خرچ اپنے اوپر نہیں کیا، لیکن خود یہ کہا جاتا ہے، مثلا ہم نے سنا ہوگا تاریخ میں کہ چکیاں جو ہے چلاتی تھی ان کے ہاتھ چھل جاتے تھے، ہے نا، بہت اہم بات بیان کرنے جا رہے ہیں، ہاتھ چھل جاتے تھے، تو بھائی آپ کے گھر میں تھا کون؟ حسن و حسین، زینب و ام کلثوم، علی و فاطمہ، کتنے لوگ ہوئے؟ 6 لوگ ہوئے۔ ٹھیک ہے، کیا 6 لوگ کے لیے چولہا چوکا کرنا اتنا سخت ہے کہ ہاتھ چھل جائیں؟ ہے نہیں، بعض اوقات ایسی عورتیں ہوتی جو بیچاری 10 لوگوں کے لیے کھانا بنا رہی ہوتی، ہاتھ چھلتا ہے؟ نہیں۔ تو پھر کیا حضرت زہرا کا ہاتھ نازک ہے؟ یہ بھی نہیں ہے۔ پھر ہم نے سنا ہے کہ علی اپنے کندھوں پہ بوری لے کے روٹی لے کے جاتے تھے، رات میں پہنچاتے تھے غریب اور مسکین کو۔ یہ روٹیاں کون بنا رہا ہے؟ یہ زہرا بنا رہی ہے۔ تاریخ میں ملتا ہے 400 لوگوں کا کھانا روز بناتی تھی، یعنی معمولی بات ہے۔ خود گیہوں سے پیسنا پھر روٹی بنانا، بھائی علی چاہتے تو بازار سے روٹیاں لے لیتے، لیکن زہرا نے یہ چاہا کہ نہیں، میں یہ روٹی خود بنا کے یہ شہادت اور ثواب حاصل کرنا چاہتی ہوں۔ یعنی یہ اگر حضرت زہرا صلوات اللہ علیہا کے لیے دوسروں کو کھلانا سعادت اور ثواب کا باعث ہے، تو اگر ہم یہ کام کریں کہ دوسروں کو کھلائیں، دوسروں کا خیال رکھیں، تو ہمارے لیے کتنا اہم ہوگا۔ اب جب 400 لوگوں کے لیے آپ نے چکی پیسی تو آپ کے ہاتھ چھل گئے، ابو الحسن مولا علیہ السلام سے دیکھا نہیں گیا، کہا زہرا بابا کے پاس جائیے اور ایک کنیز کا مطالبہ کیجئے جو آپ کی مدد کرے۔ اب شہزادی نے خود نہیں شکایت کی، بھائی ذرا سا سخت کام ہو جاتا ہے خاتون فوراً شکایت کرنے لگتی ہے نا، کہ بھائی آپ تو خیال ہی نہیں رکھتے، یہ وہ نہیں۔ ابھی کبھی حضرت زہرا حتیٰ کہ ہاتھ چھل گیا، ہم نے تو سنا ہے کہ پسلیاں ٹوٹ گئیں، علی کو خبر تھی، جب غسل دیا تب معلوم ہوا کہ زہرا کی پسلیاں ٹوٹی ہیں۔ یعنی یہ خاتون ایسی ہو جو برداشت کرے۔ ابھی گھر میں اپنے مائکے میں تھی تو والد سے کبھی شکایت نہیں کی، اور وہ تربیت پائی کہ شوہر سے بھی کوئی شکایت نہیں کی۔ خوب، کیا ہمیں شکایت کرنی چاہیے؟ نہیں کرنی چاہیے، لیکن ابو الحسن نے ایک شوہر کی بحیثیت دیکھا کہ نہیں زہرا کو ضرورت ہے، بابا سے بھی جا کے، مطلب مولا علی نے کہا جاؤ بابا سے مطالبہ کرو، تو بابا سے بھی جا کے مانگ نہیں رہی ہیں۔ اصحاب کے درمیان بیٹھے رسول، آپ جاتی ہیں، بابا کا چہرہ دیکھتی، تھوڑی دیر انتظار کرتی، پھر واپس۔ 3 مرتبہ ایسا کیا۔ رسول خدا متوجہ ہوئے، قریب آئے، کہا زہرا تم آئی تھی، کوئی کام؟ کہا کہ بابا ایسی ایسی بات ہے، اور ابو الحسن نے کہا تھا کہ میرے لیے ایک کنیز کا انتظام کر دیں۔ باپ ایسا شفیق، کیا بیٹی کی اہمیت رسول سے زیادہ کوئی سمجھ سکتا ہے؟ کیا بیٹی کا درد رسول جیسے باپ سے زیادہ کوئی سمجھ سکتا ہے؟ تو کنیز دے دیتے۔ کہا نہیں بیٹا، کیا میں کنیز سے بھی زیادہ اہم چیز دوں کہ جو تمہاری ہر مشکل میں تمہاری مددگار ہو؟ کہا بابا میرے لیے سعادت کی بات ہے اگر وہ مل جائے۔ رسول خدا نے کہا تسبیح زہرا پڑھو۔ کیا پڑھو؟ تسبیح زہرا۔ اور ادھر حضرت زہرا نے تسبیح زہرا جیسا تحفہ حاصل کیا جو ہم تک پہنچا، اور ادھر حضرت زہرا کی مشکلات حل ہو رہی ہیں۔ جب حضرت زہرا تھک جاتی ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، اور اس تسبیح کی مدد سے کنیز نہیں بلکہ جبرائیل چکی چلا رہے ہیں، بلکہ حسن و حسین کا جھولا جبرائیل جھلا رہے ہیں۔ یہ اسی تسبیح کا کمال ہے۔ تو ایک چھوٹے سے سینٹنس میں کہیں کہ اگر یہ تسبیح زہرا کی مشکلات کا حل ہے، تو کیا ہم انسانوں کی مشکلات کا حل نہیں ہو سکتی ہیں؟ لیکن معرفت نہیں ہے، ہم صرف زبان ہلاتے اور انگلیاں ہلاتے ہیں،
لیکن اصل میں معرفت کے ساتھ نہیں پڑھتے ہیں. اگر زہرا کی زندگی میں تسبیح معجزہ ہے تو ہماری زندگی میں بھی معجزے کی حیثیت رکھتی ہے. آئیے ایک مرتبہ ہم یہ جو گھر ہے نا اس کو اچھے سے ملاحظہ کریں کہ یہ گھر ہے کیا. ایک مرتبہ بلند ترین صلوات پڑھیں. لیکن وہ آج کے زمانے کی کنسٹرکٹیڈ ہے. اس زمانے میں مسجد النبوی کا کچھ ایسا ماڈل ہوا کرتا تھا, کچھ ایسا جو ہے کنسٹرکشن تھا, مٹی کی بنی ہوئی مسجد تھی. یہ حصہ محراب ہے کہ جہاں پہ رسول خدا, آپ پیچھے ہی رہیں, وہیں سے دیکھیں تاکہ سب لوگ دیکھ سکیں, ٹھیک ہے. یہاں رسول خدا نماز کو لیڈ کیا کرتے تھے, ہے نا. ہی واز دا امام آف دا نماز, ہے نا. تو ہر 5 وقت کی نماز کے لیے آپ یہاں نماز پڑھاتے تھے, ٹھیک ہے. لیکن یہی رسول جب نماز شب کے لیے جاتے ہیں, یاد رکھیں معصوم کے لیے 6 وقت کی نمازیں واجب ہیں. 5 وقت کی نماز جو ہے وہ دن والی وہ تو ہے ہی, اس کے ساتھ ساتھ معصوم کے لیے نماز شب بھی واجب ہوتی ہے. تو آپ کو کہاں پڑھنا چاہیے تھا رسول خدا کو نماز شب؟ یہیں پڑھتے نا, محراب میں, جہاں 5 نمازیں لیڈ کر رہے ہیں. لیکن نماز شب جب پڑھنے گئے یہاں آئے. یہ کون سی جگہ ہے بھائی؟ در فاطمہ جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا کا گھر ہے. یہ رسول خدا کا حجرہ ہے, یہ فاطمہ کا گھر ہے. یعنی فاطمہ اس گھر سے اس گھر میں گئی بیاہ کے. یہ گھر علی کا ہے. یہاں ایک کھڑکی تھی کہ جس کے ذریعے سے رسول خدا اپنی بیٹی کا دیدار کیا کرتے تھے. یہی وہ در ہے کہ جہاں پہ آیتیں نازل ہوئیں. یہی وہ در ہے کہ جہاں پہ رسول روزانہ السلام علیکم